رفیق بھائی خیریت ہے؟ میں نے سنا ہے آپ نے گھر کی تعمیر کا کام رکوا دیا ہے۔ پیسوں کا مسئلہ ہے یا کوئی اور بات؟ اسلم بڑی بے تابی سے رفیق بھائی کے جواب کا منتظر تھا۔ رفیق بھائی نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگے، بھائی آپ سے کیا چھپانا، جب بھی گھر کی تعمیر کا خیال دل میں آتا ہے تو موت کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ دل میں بار بار یہ خیال آنے لگتا ہے کہ یہ دنیا تو سرائے فانی ہے، ہم سب چند دن کے مہمان ہیں، ایک دن ہم سب کو یہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ اصل گھر تو قبر کا گڑھا ہے، مرنے کے بعد ہمیں وہیں رہنا ہے۔ اس لیے ایسے گھر کی تیاری کرنی چاہیے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ بس اسی فکر میں گم رہتا ہوں، اور اسی لیے گھر کی تعمیر کا کام مجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ اسلم بھائی آپ ہی بتائیے، کیا میں غلط ہوں؟ دوستو، اس قسم کے سوال اکثر ان احباب کے دل میں آتے ہیں جن میں کچھ دینی فکر پائی جاتی ہے۔ ایسے وسوسوں کو اللہ والے شیطان کے نورانی دھوکوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب یہ شیطان کے نورانی دھوکے کیا ہیں؟ یوں تو خود یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن مختصر میں یوں سمجھیں، جب شیطان کسی بے دینی کے کام کو دین بتا کر یا کسی اہم کام کو غیر اہم بتا کر کسی غیر اہم کام میں لگا دے، ایسے دھوکوں کو شیطان کے نورانی دھوکے کہتے ہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ گناہوں سے بچنے لگا ہے اور نیکی کی طرف گامزن ہے، تب وہ دلوں میں دین کے نام پر ایسے وسوسے ڈالتا ہے جو دراصل میں دین نہیں ہوتے، اور ہم اسے دین سمجھ کر کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہماری کوئی چیز محض دنیا اور ہماری کوئی چیز محض دین نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ کام دین ہے اور یہ کام دنیا۔ ہمارے سارے کام دین اور صرف دین ہے اگر وہ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارے سارے کام دنیا ہی دنیا ہے جس میں ہمیں کوئی اجر نہیں۔ عام طور پر ہم نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ ایسی چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں، اور کاروبار کو کرنا، ہنسی مذاق کرنا، اس کو دنیا سمجھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کو دین اور سائنس کے مطالعے کو دنیا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی حفظ کر رہا ہے تو وہ دیندار ہے، اور اگر کوئی ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہا ہے تو وہ دنیا دار۔ رفیق بھائی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ دوستو، اگر آپ مال حلال سے اپنے والدین کو راحت پہنچانے کے لیے، بچوں کو محفوظ چھت دینے کے لیے اپنے گھر کی بہترین تعمیر کرتے ہیں تو یہ دین ہے، اور اگر آپ مال حلال سے صرف اپنے نام و نمود کی خاطر بہترین مسجد تعمیر کرواتے ہیں تاکہ لوگوں میں ڈنکا بجے، تو یہ تعمیر بے دینی اور دنیا ہے۔ اگر آپ ایسے گھر کی تعمیر کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے جس کا مقصد اپنے گھر والوں کو راحت پہنچانا تھا، تو یقین جانیے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بہترین موت ہوگی۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ موت کے وقت آخری عمل کیا کرنا پسند کریں گے، تو آپ نے فرمایا، میں اس بات کو پسند کروں گا کہ کچھ مال لے کر اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کی تلاش میں بازار چلا جاؤں۔ اور اگر آپ ایسی مسجد تعمیر کر رہے ہیں جس کا مقصود صرف اور صرف نام و نمود ہے، تو ڈر ہے کہ کہیں شداد کی طرح یہ ایک بدترین موت نہ ہو، جس نے دنیا میں اپنے خدائی دعوے کے لیے
اپنی جنت تعمیر کروائی، اور اس کے دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کا دم نکل گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی دوزخ کا مستحق ہو گیا۔ دوستو، ہمارا ہر عمل ایک تعمیر ہے، آئیے ایک بہترین تعمیر کریں۔